أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے بھائیو اور دوستو، حکم سے پہلے اگر یہ پتہ نہ ہو کہ حکم دینے والا کون ہے تو حکم بے وزن ہو جاتا ہے۔ امر سے پہلے اگر یہ نہ پتہ ہو کہ امر دینے والا کون ہے تو وہ امر بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ جتنی حاکم کی عظمت اور طاقت کا اندر میں احساس ہوتا ہے اتنا ہی اس کے حکم کی طاقت اور ہیبت اندر میں پیدا ہوتی ہے۔ جب حاکم کی حیثیت نہ رہے تو حکم کی حیثیت بھی نہیں رہتی، چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ جانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کیسی طاقت ہے، اور یہ روزے کا حکم اس کی طرف سے آیا ہے، اور جس نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے وہ کون ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی حیثیت ذہنوں سے نکلی ہوئی ہے، لہذا حکم آتا ہے سر نہیں جھکتا، کرنے کا آتا ہے تو قدم نہیں اٹھتا، اور روکنے کا آتا ہے تو قدم نہیں رکتا، کہ نہ روکنے والے کی طاقت کا پتہ ہے نہ کہنے والے کی طاقت کا پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا کس نے کہا ہے بھوک پیاس برداشت کرو۔ اس لیے میں مکی صورتوں میں جب دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی مکی صورتوں میں حکم نہیں سنایا، صرف اپنے آپ کو بتایا کہ اللہ کیسا ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہو وہ یکتا ہے۔ یکتا وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا ہو ہی نہ سکے، واحد وہ ہوتا ہے جس کا شریک نہ ہو، اور احد اسے کہتے ہیں جس جیسا ہی کوئی نہ ہو، جس کا ہمسر برابر ہم پلہ کوئی نہ ہو، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ شرق میں نہ غرب میں، نہ شمال میں نہ جنوب میں، نہ خلا میں نہ ہوا میں نہ فضا میں۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا، قل هو اللہ احد، کہو وہ یکتا ہے، اکیلا نہیں، یکتا ہے، واحد اکیلا، شریک کوئی نہیں، یکتا بے مثل۔ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد، ہر کام میں اس کے بغیر انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، وہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ الصمد، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو اپنے کاموں کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اور سب کو اپنے کاموں کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، کوئی اس کی وراثت نہیں کہ ماں باپ سے کچھ ملا ہو، آگے اس کا وارث کوئی نہیں کہ اس کی اولاد میں اس کا کوئی وارث ہو۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا انا یکون لہ ولد، کب اس نے بیوی بنائی اور بچہ بنایا؟ کب اس کی بیوی تھی یا بچہ تھا؟ کب، کیسے اس کو اولاد ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر کوئی نہیں جس سے وہ پیدا ہوا ہو، اس کے نیچے کچھ نہیں، بیٹا پوتا پڑ پوتا کہ وہ کسی
سے اس نے لیا ہو اور آگے دینا ہو، تو جو احد بھی ہو، صمد بھی ہو، لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، اس کا یہ دعویٰ سچا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا مثل ہے ہی نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک بات میں عام بیانوں میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ خدا کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے اور کسی لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔ اللہ منہ بھر جاتا ہے، خدا کہو تو منہ سے ہوا نکلتی ہے خدا، اور کہو اللہ تو دل بے ہلتا ہے، دماغ بے ہلتا ہے، اللہ۔ اس لیے تو اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چمی گویم مسلمانم ملرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو ہل جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا بول بولا ہے۔ اللہ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ کیسا ہے؟ الحی، زندہ بغیر اسباب زندگی۔ کیسا ہے؟ القیوم، قائم بغیر اسباب قیام کے۔ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی اگر کوئی ہوتا تو اللہ کی دلیل سنو، اذن لذهب كل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہوتا تو پھر کبھی تو ان میں جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، چار آسمان ایک کے قبضے میں ہوتے، تین دوسرے کے قبضے میں ہوتے، تین زمینوں پہ ایک کا قبضہ ہوتا، چار پہ ایک کا قبضہ ہوتا، کبھی سورج پہ وہ حکومت کرتا، کبھی وہ حکومت کرتا، تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدتا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر زمین آسمان میں ایک اللہ کے سوا اور بھی کوئی ہوتا تو یہ سب ٹوٹ پھوٹ جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ اللہ دلیل دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک بادشاہ ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ آسمان اللہ کی، زمین اللہ کی، درمیان اللہ کا، زمین کی تہ تک جو ہے، للہ وحدہ، اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کا ہے۔ میرے نبی کی صبح کی دعا ہے، اصبحنا و اصبح الملک للہ، یا اللہ سارا ملک، ساری بادشاہی تیری دربار میں صبح کر رہی ہے۔ الخلق والکبریاء والعظمت للہ، بادشاہی تیری، کبریائی تیری۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، زمین ہو، آسمان ہو، دن ہو، رات ہو، مخلوق ہو، روحانی ہو اور جسمانی ہو، جو کچھ بھی ہے میرے مالک تیرا ہے، تیرا ہے، تیرا ہے۔ اور صرف اللہ کے لفظ کی طاقت بتانے کے لیے میرے نبی نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ایک ترازو کا تصور کرو، وہ اللہ ہی بنا سکتا اور دو کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہو کہ ساتوں زمینیں اٹھا کر اس میں ڈال دو، ساتوں زمینوں کے دریا بھی، سمندر بھی، شہر بھی، صحرا بھی، پہاڑ بھی، جنگل بھی، جانور بھی، پرندے بھی، چرند بھی، اور رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، پھاڑنے والے، دھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، پھنکارنے والے، سب کچھ اس میں ڈال دو،
انسانوں کو بھی بٹھا دو، جنات بٹھا دو، پھر سمندروں کا پانی اس میں ڈالو، اس کی مچھلیاں ویل مچھلیاں جیسی اس میں ڈالو، پھر ہمالیہ پہاڑ کے سلسلے، قراقرم کے سلسلے، ہندوکش کے سلسلے، وہ سارے اس میں ڈالو، ساتوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سارا اس میں ڈالو، پھر آسمان سے نیچے ستاروں کو، سیاروں کو، سورج کو، چاند کو توڑو پکڑو اور اس پلڑ میں ڈالو، پھر پہلے آسمان کو کھینچ کر اس میں ڈالو اس کے فرشتوں سمیت، پھر دوسرے آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر تیسرے آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر چوتھے آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر پانچویں آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر چھٹے آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر ساتویں آسمان سے جنت شروع ہوتی ہے جو اللہ کے عرش تک جاتی ہے، تو جنت کو ساتویں آسمان سمیت ڈالو اس پلڑے کے اندر، اور پھر اس کے اوپر ملائے اعلیٰ بڑے فرشتے جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، ان کو بٹھا کے ڈالو اس پلڑے کے اندر، پھر عرش کے اٹھانے والے فرشتے ان کو اٹھا کے بٹھاؤ اس پلڑے کے اندر، پھر کرسی کو رکھو اس پلڑے کے اندر، لوح محفوظ کو رکھو اس پلڑے کے اندر، پھر عرش کو کھینچ کے لاؤ اور رکھو اس پلڑے کے اندر۔ اور عرش کیا چیز ہے، عرش کیا چیز ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے کسی کونے میں سارا نہیں، کسی کونے میں ایک سمندر ہے، اس میں جو ایک موج جو اٹھتی ہے وہ 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے، پھر اس میں وہ مخلوق بھی لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ زمین آسمان سے تو نے کہا تھا میری مانو، اگر یہ نہ مانتے تو کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑ دیتا موسیٰ جو 7 زمین آسمان کو نگل جاتا۔ کیا بلا ہے، صرف ہماری زمین 24,000 کلومیٹر ہے، سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، ہمارا نظام شمسی 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کائنات میں ایسے لاکھوں سیارے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی جیسے 50 نظام اس کے اندر آرام سے رکھے جا سکتے ہیں۔ وہ یوں منہ کھولے ہڑپ، موسیٰ علیہ السلام کا منہ کھلا رہے گا، یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور